जिस खातिर है मैंने नस्लें कुर्बान की, कितने वानी तू मारेगा, मेरे हर बेटे ने खाई कसम ईमान की, मेरे हर बेटे ने खाई कसम ईमान की। कश्मीर हूँ मैं शहरत पाकिस्तान की, कश्मीर हूँ मैं शहरत पाकिस्तान की। कितना लहू है बहना मेरा, कितना और बहाओगे, कितनी माँओं के आंसू देके, कितनी और रुलाओगे। हर सू मेरे आग लगी है, कितना और जलाओगे, कितना और जलाओगे। है जागती वादी सारी, फिक्र जरा अपने भी तू अंजाम की, कितने वानी तू मारेगा, मेरे हर बेटे ने खाई कसम ईमान की, मेरे हर बेटे ने खाई कसम ईमान की। कश्मीर हूँ मैं शहरत पाकिस्तान की, ओ कश्मीर हूँ मैं शहरत पाकिस्तान की। आज का प्रोग्राम मैं कर रहा हूं और आप तक पहुंचा रहा हूं मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर से। और आज का प्रोग्राम थोड़ा सा जज्बाती है और स्पेशल प्रोग्राम है। जज्बाती दो वजूहात हैं उसकी। एक ये है कि जब भी हम सहाफ़ी बहुत सारे जो यहाँ आते हैं मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर का दारुल हुकूमत, तो जज्बाती कई लिहाज़ों से होते हैं। एक लिहाज तो ये भी है कि यहाँ से बहुत करीब है LOC और यहाँ से बहुत करीब है मकबूजा कश्मीर जो भारत के कब्ज़े में है, और वहाँ पे जो मज़ालिम, और फिर हमारे अपने जो कश्मीरी LOC के दोनों अतराफ़, आज़ाद कश्मीर में भी और मकबूजा कश्मीर में भी, और दोनों अतराफ़ जो हैं ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं सफ़रिंग की। तो एक जज्बाती होने का जो वजह है वो एक ये है, लेकिन एक और वजह है, और वो ये है कि आज से 15 या 16 साल पहले बिलखुसूस, वैसे तो सारे हमारे तमाम कॉलीग, सहाफ़ी, कैमरामैन जो हमारे मीडिया में पाकिस्तान के काम कर रहे हैं, लेकिन बिलखुसूस PTV में जो काम कर रहे हैं, हम जो सहाफ़ी हैं, चाहे वो कैमरे के इस तरफ हों या उस तरफ, हमारी बड़ी यादें वाबस्ता हैं मुज़फ़्फ़राबाद से और आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर से। आज से 15-16 साल पहले जब वो सानहा हुआ ज़लज़ले का, तो बिलखुसूस PTV के जो सहाफ़ी हैं, कैमरामैन हों या एंकर हों या कॉरेस्पॉन्डेंट्स हो, सब ने जो काम किया था, एक कौमी फरीज़ा अदा किया था हमने उस वक्त। तो आज कोई 16 साल बाद मैं अहमद कुरैशी PTV न्यूज़ कैमरे के इस तरफ और अली बल्ती कैमरे के उस तरफ, और अली बल्ती सीनियर कैमरामैन हैं PTV के, आज हम 16 साल बाद सरज़मीन आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर पे उस ज़लज़ले के बाद, उस सानहे के बाद, आज फिर से एक दफ़ा फिर मिलकर काम कर रहे हैं। तारीख़ी एक दिन था आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर की मॉडर्न हिस्ट्री में, और वो क्यों था? वो इसलिए था, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं,
یہ جو ہماری انفارمیشن جنگ ہے، یعنی جو معلومات کی جنگ ہے کشمیر کے اوپر، اور یہ انٹرنیشنل جنگ ہے، اور یہ اخباری جنگ ہے، میڈیا کی جنگ ہے، اس جنگ میں یہ جو تیاری ہم نے کی ہے یہ ایک اہم حربہ ہے۔ وہ کیسے؟ یہ بیسکلی فنون لطیفہ اور آرکیٹیکچر کا ایک زبردست شہکار ہے جو میرے پیچھے ہے۔ اس کا نام ہے جموں کشمیر مونیومنٹ، اور یہ جموں اور کشمیر مونیومنٹ ایک نوجوان پاکستانی جس کی تصویر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت، اس کا نام ہے فاروق محسود۔ فاروق محسود کا تعلق جنوبی وزیرستان سے ہے۔ فاروق محسود نے یہ ڈیزائن بنایا، اور یہ ڈیزائن ایک کمپٹیشن تھی، اس میں اس نے سبمٹ کیا، پورے پاکستان سے ڈیزائنز آئے، فاروق محسود کا ڈیزائن اپروو ہوا۔ یہ زبردست ڈیزائن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ڈیزائن کیا ہے؟ یہاں پہ سردار ابراہیم خان جنہوں نے پہلا ریزولوشن پاس کیا تھا سری نگر میں اکتوبر 1947 میں کشمیر کا پاکستان سے الحاق، اس کا مینار سردار ابراہیم خان مینار آپ ابھی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ اس روڈ کے نیچے یعنی کہ ایک ٹنل، اور اس ٹنل کے ذریعے یہ جگہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ تیار کی گئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ جو آپ سینٹر پوائنٹ دیکھ رہے ہیں، یہ راؤنڈ سرکل جو ہے یہ سینٹر پوائنٹ ہے، اور اس سینٹر پوائنٹ کے ارد گرد یہ جو آپ دیواریں دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام کوئی شو پیس نہیں ہے۔ یہ جو دیواریں دیکھ رہے ہیں یہ پورے پاکستان میں اور پورے کشمیر میں یہ واحد لسٹیں ہیں جو تمام جو شہید ہوئے ہیں جد و جہد آزادی کشمیر کے لیے، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں، چاہے وہ آزاد کشمیر میں، چاہے وہ پاکستان کے سپاہی تھے سندھ سے، بلوچستان سے، گلگت بلتستان سے، آزاد جموں و کشمیر سے، خیبر پختونخوا سے، ان سب کے نام ان دیواروں پہ آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے یہاں کھڑے ہو کر آپ کو یہ بتاتے ہوئے۔ ہم نے افتتاح دیکھا ہے ان ناموں کا شہداء کی جو پہلی دفعہ پاکستان یا کشمیر میں کہیں پہ بھی پبلکلی شہداء کے نام آویزاں کیے گئے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، کچھ تقریباً 12,000 نام ہیں، تقریباً 12,000 نام ہیں شہداء کے، تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہوا ہے۔ اور آپ کو میں ایک اور چیز بتا دوں، یہ جو آپ کالی دیواریں دیکھ رہے ہیں، یہ جو کالی دیواریں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نام ہیں ان شہداء کے جو آزاد کشمیر سے شہید ہوئے ہیں، وہ پاکستان فوج کے سپاہی ہوں یا ہماری جو لائن آف کنٹرول ہے اس کے قریب رہنے ملحقہ جو علاقے ہیں وہاں پہ رہنے والے آزاد کشمیر کے باسی ہوں، ان کے نام ہیں یہ کالی دیواروں کے اوپر۔ لیکن اس کے پیچھے جو ہے، علی اگر تم دکھا سکتے ہو کہ اس کے پیچھے جو دیواریں ہیں یہ جو لال رنگ میں ہیں، یہ لال رنگ کی جو دیواریں ہیں اس میں ہر پاکستان کے صوبے سے تعلق رکھنے والے سپاہی افواج پاکستان کے جو کشمیر کے محاذ پہ شہید ہوئے ہیں ان سب کے نام ہیں۔ بلوچستان، سندھ، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سب کے نام یہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہ شہداء کا نام، یہ پورے پاکستان میں اتنا بڑا مجسمہ نہیں ہے جہاں پہ شہداء کے نام آویزاں ہوں۔ تو یہ ہمارے شہید جو ہیں ان سب کے نام یہاں پہ ہیں۔ اور بیچ میں جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں جو لگ رہا ہے کہ ٹوٹی ہوئی دیوار ہے، یہ ایک سمبل ہے، یہ رستہ ہے مقبوضہ کشمیر کی طرف جا رہا ہے، یہ سمبل جو ہے مقبوضہ کشمیر کی طرف جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو اس دیوار سے گزر کے دکھاتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ اس یادگار کی افتتاحی تقریب عین مظفر آباد شہر کے وسط میں منعقد ہوئی 5 فروری 2022 کو، اور یہ پروقار تقریب تھی۔ اس میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان صدر ڈاکٹر عارف الرحمن الوی، ساتھ صدر اور وزیر اعظم آزاد ریاست جموں کشمیر، تمام کابینہ آزاد کشمیر حکومت کی اور چیف آف دی آرمی سٹاف سب موجود تھے، اور یہ بڑی پروقار اور زبردست تقریب تھی۔ اور اس تقریب میں تمام حاضرین کے سامنے جو نمایاں خصوصیات ہیں اس یادگار کی، مجھے یہ موقع ملا
اور یہ آنر تھا میرے لیے بھی کہ میں تمام اس یادگار کی جو تشریح ہے، اس کا ڈسکرپشن ہے، وہ میں پیش کروں، اور وہ اس طرح کیا گیا۔ میں مختصراً جموں و کشمیر مانیومنٹ کا مقصد، اہمیت اور تعمیر کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ ساتھ ہی آپ اسکرین پر اس مانیومنٹ کے خاص مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ مظفر آباد شہر کے محل وقوع کے حوالے سے جموں و کشمیر مانیومنٹ کی جگہ مرکزی اہمیت کی حامل ہے۔ سیاحتی لحاظ سے یہ ایک معروف شاہراہ ہے اور اہم سرکاری عمارات کے وسط میں واقع ہے۔ میں یہاں اس بات سے آگاہی دیتا چلوں کہ یہ جگہ پہلے ایک عوامی باغ کے نام سے جانی جاتی تھی، جس کو اثر نو تعمیر کر کے مانیومنٹ کی شکل دی گئی ہے۔ مانیومنٹ کا مقصد جموں کشمیر عوام کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا اور حق خود ارادیت کی بلا امتیاز تائید اور حمایت کرنا ہے۔ مانیومنٹ کے حصوں کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ مانیومنٹ مجموعی طور پر 4 بڑے حصوں پر مشتمل ہے۔ انڈر پاس پہلا حصہ ہے، جس میں آزادی پاکستان سے قبل کی جدوجہد اور کشمیر کی خوبصورتی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یا آپ اسکرین پر جو ٹنل یا جو انڈر پاس ہے اس کے اندرونی مناظر دیکھ رہے ہیں، اور اس انڈر پاس کا جو انٹرنس یا مدخل ہے وہ بالکل ہمارے سامنے ہے آپ کے۔ یہاں کشمیر کی سیاسی اور جدوجہد آزادی کی نامور شخصیات کا تعارف کتبوں پر آویزاں ہیں۔ شہیدوں کے خون سے رنگی اس داستان میں سپاہی حسین بی بی نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ قداور سیاسی شخصیات میں غازی ملت اور بانی کشمیر سردار محمد ابراہیم خان سر فہرست ہیں، جنہوں نے جد جہد آزادی کو سیاسی تشخص دیا۔ یادگار کا دوسرا حصہ The Walls of Sacrifices یعنی دیوار قربانیاں کہلاتا ہے، جس میں چاروں صوبوں بشمول آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے 1947 سے لے کر آج تک کے تمام شہداء کے نام درج ہیں۔ اس حصے میں بلاسٹڈ وال نصب ہے، جو کہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیری بھائیوں کی قربانیوں کی جاویداں عکاس ہے۔ گولڈن بک بھی اسی حصے سے منسلک ہے، جس میں ان شہداء کے نام درج ہیں جنہوں نے ہندوستان کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں شہادت حاصل کی۔ اسی حصے کے وسط سے آخری حصے تک ایک لال لائن اور 2 سفید لائن بنائی گئی ہیں۔ لال لائن جد جہد آزادی کی راہ میں پیش کی گئی قربانیوں کی ترجمان ہے، اور سفید لائنیں جد جہد آزادی کی سیاسی اور سماجی حمایت کی عکاس ہیں۔ یادگار کا تیسرا حصہ 4 مختلف فریمز پر مشتمل ہے، جسے The Frames of Obligation کا نام دیا گیا ہے۔ ان 4 فریمز کو اسٹیک ہولڈرز کے طور پر نمایاں کیا گیا ہے، جن میں سبز فریم پاکستان سے متعلق ہے، سرخ فریم جموں کشمیر سے متعلق ہے، سفید فریم امت مسلمہ کے کردار کو اجاگر کرتا ہے، اور نیلا فریم عالمی برادری کو اجاگر کرتا ہے، جن سے جموں کشمیر کی عوام اپنے حق خود ارادیت کی امید کرتے ہیں۔ ان فریمز پر قائد اعظم، کشمیری لیڈرز، مسلم امہ کے لیڈرز اور اقوام متحدہ کی کشمیر سے متعلق اہم اقوال درج ہیں۔ یادگار کے چوتھے اور آخری حصے کو The Final Destination یعنی کہ آخری منزل کا نام دیا گیا ہے، جو پچھلے تمام حصوں سے منسلک جدوجہد آزادی کا نقطۂ عروج اور آخری منزل کا ترجمان ہے۔ اس حصے میں پاکستان کا نقشہ نصب ہے، جس میں چنار کا پتہ مرکزی اہمیت کے ساتھ آویزاں ہے، جو کشمیر کو پاکستان کے دل کی حیثیت سے اجاگر کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ مانیومنٹ آنے والی نسلوں کے لیے ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہوگا، جو انہیں ہمارے آباء و اجداد کی لازوال قربانیوں سے روشناس کرانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ افتتاحی تقریب کے فوراً بعد صدر پاکستان بما منتخب حاضرین
उस टनल में दाखिल हुए जहाँ से ये यादगार जो तामीर हुआ है शुरू होता है। और जब एंटर हुए तो यहाँ पे सदर साहब ने पहले तो इफ्तिताह किया, फिर बाद में कमांडर 1 आज़ाद कश्मीर ब्रिगेड ने तमाम इसकी डिस्क्रिप्शन जो है अंदर जो कतबे आविज़ां किए गए हैं वो सदर साहब को उस पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की आज़ादी से पहले की तारीख अवेज़ा की गई है। इसके बाएं जानिब आज़ाद जम्मू और कश्मीर की खूबसूरत तस्वीर अवेज़ा की गई हैं। अगर हम इसके दरमियान में देखते हैं तो यहाँ पे 6 अहम शख्सियात हैं जो इनकी सियासी और अस्करी जद्दोजहद को ज़ाहिर करती हैं। सबसे पहला फ्रेम जो है जम्मू कश्मीर के सिख और डोगरा के बारे में है। दूसरा फ्रेम जो है ये योम शोहदा के बारे में है, जब 13 जुलाई 1931 को तो श्रीनगर के अंदर लोग इकट्ठे हुए और उनमें 22 नौजवानों को अजान की तकमील के दौरान ही शहीद कर दिया गया। इससे अगला फ्रेम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बारे में है जिसको 19 अक्टूबर 1932 में कायम किया गया और फिर उसके बाद 1939 में ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी। इसके बाद आगे जो फ्रेम है ये इंडिया और ब्रिटिश के दरमियान इल्हाक को ज़ाहिर करता है, जब रेड क्लिफ ने गुरदासपुर का अहम शहर इंडिया के हवाले कर दिया ताकि उनको राहदारी मिल सके। इसके साथ मोनूमेंट है जब 19 जुलाई 1947 को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान से इल्हाक के मुतालिक बहुत अहम करारदाद पास की। सर यहाँ पे हमारे दाएं तरफ अगर आप देखते हैं तो ये हमारी सियासी जद्दोजहद को जाहिर करते हैं, जहाँ पे 3 अहम शख्सियात की तस्वीर हैं और बाएं जानिब अस्करी शख्सियात हैं। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान जिन्हें बानिया कश्मीर और गाजी मिल्लत के नाम से पुकारा जाता है, चौधरी गुलाम अब्बास जिन्हें रईसुल एहरार और कायदे कश्मीर के नाम से जाना जाता है, सैयद अली शाह गिलानी जो मकबूजा कश्मीर में बहुत बड़े हुर्रियत लीडर थे और पाकिस्तान की हुकूमत ने उनकी बहुत किरदार के ऊपर इनको निशान पाकिस्तान के नाम से नवाजा गया। बाएं तरफ सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान की तस्वीर अवेज़ा हैं। नायक सैफ अली जंजुआ जो 1948 में जंग लड़ते हुए बड़ी बहादुरी से शहीद हुए और इन्हें हिलाल कश्मीर जो सबसे बड़ा कश्मीर का अवार्ड है, फौजी अवार्ड, वो दिया गया जो बाद में निशान हैदर के बराबर बना। ये सिपाही हुसैन बीबी हैं जो चिड़ी कोट के मकाम पर 1947 में बड़ी बहादुरी के साथ लड़ती हुई जामे शहादत नोश किया और इनको फ़ख्र कश्मीर कहते हैं, को आवाज़ दिया गया जो सारे जुरत के बराबर है। इसके बाद 6 मज़ीद फ्रेम हैं जो कि हिस्ट्री को बयान करते हैं। सबसे पहला जो है वो इंडिया की मनूवरिंग है, जिस तरीके से उसने शेख अब्दुल्ला को राज़ी किया अपने साथ इल्हाक करने के लिए कोशिश करते रहे। फिर उसके बाद स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बारे में बात की गई है। आगे हम देखते हैं तो जो मकामी जद्दोजहद थी डोगरा RSS और अकायद दल के बारे में बात की गई है। फिर हमारे जो पख्तून भाई कबाइल थे वो आए और वो आज़ाद फोर्सेस के साथ लड़े, उसके बारे में बात की गई है। अगर हम आगे देखते हैं तो इसके अंदर वो सारे हालात बताते हैं जब हिंदू महाराजा ने इंडिया के साथ इल्हाक किया और वहाँ पे उनकी अफवाज को दावत दी। और सबसे आखिर में ये UN इंटरवेंशन के बारे में बात करता है कि किस तरीके से UNI और सीज फायर लाइन कायम हुई। इसी के अंदर एक स्टेटमेंट है जो नेहरू ने 2 नवंबर 1947 को दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वादा किया था कि कश्मीरियों को इक्तिसादी राय का हक दिया जाएगा ताकि वो अपना खुद सेलेक्ट कर सकें, लेकिन ये वादा आज तक पूरा नहीं हो सका। यहाँ के ऊपर ये प्री पार्टीशन जो हिस्ट्री है वो ख़त्म होती है और इसके बाद हम अगले हिस्से की तरफ जाएंगे। ये फ्रेम्स का पोर्शन है जम्मू कश्मीर मॉन्यूमेंट में, और ये जो फ्रेम्स आप देख रहे हैं अब हम उस दीवार से दाखिल हुए हैं जो मकबूजा कश्मीर की एक तरह से दीवार बनी हुई है सिंबॉलिक। और जैसे हम यहाँ दाखिल हुए हैं तो आप ये पहला फ्रेम जो है ये पाकिस्तान है और इसमें पाकिस्तान सितारा हिलाल ऊपर नज़र आ रहा है और 7 कायदे आज़म के फरमूदात हैं कश्मीर के हवाले से। और इसके आगे अगर हम चलें तो चिनार का पत्ता है और चिनार के पत्ते के साथ जो है सैयद अली गिलानी और कश्मीरी रहनुमा जो हैं उनके जो अक़वाल हैं और उनकी इक़्तिबासात, उनकी बातों की वो अवीज़ा की गई हैं यहाँ पे। सफ़ेद जो आप देख रहे हैं आगे यहाँ पे OIC का लोगो है
جو کہ اسلامی تعاون تنظیم ہے, دنیا کی دوسری سب سے بڑی عالمی تنظیم ہے اور یہ مسلمان ممالک کی ہے. اور OIC نے جتنا سپورٹ OIC نے پاکستان کو کیا ہے عالمی تنظیموں میں, وہ اور کسی نے نہیں کیا. اقوام متحدہ نے ضرور کیا ہے, اور اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کا بہت بڑا کردار ہے کشمیر کاز کے حوالے سے. تو یہ سفید میں ہے. اور جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ UN کا کردار بھی ہے, تو جو بلو رنگ ہے, نیلا رنگ جو ہے, یہ اقوام متحدہ کی نشاندہی کرتا ہے. اور دیوار پر جو ہے, جو رپورٹس جاری کی ہیں اقوام متحدہ نے کشمیر پر, اس میں سے اقتباسات جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگائے گئے ہیں. کتنی اور رلاؤ گے, ہر سو میرے آگ لگی ہے, کتنا اور جلاؤ گے, کتنا. اور آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان, اور پاکستان کے دل میں چنار کا پتا, اور یہ وہ اتحاد ہے اور ایک جان کا مثال ہے پاکستان اور کشمیر. اور یہ بالکل آخر میں آپ کو ابھی قریب سے بھی دکھاتا ہوں. میں اس وقت بڑا کیئرفلی ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں تاکہ آپ کو پیچھے میرے دونوں اطراف میں شہداء کے جو نام ہیں, اور جو دونوں دیواریں میرے پیچھے, اور بالکل میری بیک پر جو لال رنگ کے سٹون پر جو نام ہیں, یہ تینوں دیواریں آپ کو واضح طریقے سے نظر آئیں. جہاں پہ میں کھڑا ہوا ہوں یہ جموں کشمیر مونیمنٹ کا سینٹر پوائنٹ ہے, اور سینٹر پوائنٹ کے چاروں اطراف جو دیواریں ہیں, میں مثال آپ کو صرف دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دو بلیک کلر کی جو دیواریں ہیں میرے پیچھے, یہ بلوچستان کے شہید ہیں, یعنی افواج پاکستان کے وہ سپاہی جو سرزمین آزاد ریاست جموں کشمیر میں شہید ہوئے کشمیر کے لیے. تو یہ بلوچستان کے, پاکستان کے بلوچستان کے وہ سپاہی افواج پاکستان کے جو شہید ہوئے سرزمین آزاد ریاست جموں کشمیر کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں, ان کے یہ نام ہے. یہ میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ یہ دکھانا چاہ رہا تھا, اور یہ بہت خوبصورت یادگار ہے. اگر آپ مظفر آباد آئیں آپ ضرور یہ دیکھیں. اور صرف احترام کے لیے, ہم تصویروں کو تو نہیں جانتے, ان ناموں کے پیچھے جو لوگ تھے, یہ جو سپاہی تھے, ان کے اہل خانہ تھے, ان کی زندگیاں تھیں, ہم تو نہیں جانتے ان کی کہانی. ہم صرف یہاں پہ کھڑے ہو کے ان کا نام پڑھ سکتے ہیں. تو آپ اور میں بھی, ہم یہاں کھڑے ہو کے اور کچھ تو ان کو نہیں دے سکتے. ان کو جو ملے گا وہ اللہ کی طرف سے ملے گا, اور وہ عزت جو ان کی قوم ہم یہاں پہ ان کو یاد کر کے دے رہے ہیں. لیکن آپ اگر یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ کھڑے ہوں تو احتراماً آپ کھڑے ہو کے کچھ نام ضرور پڑھیں, اور ایک فاتحہ ضرور پڑھیں ان لوگوں کے لیے جن کے نام ان دیواروں پہ ہیں, جو پاکستان کے مختلف علاقوں سے ہیں اور شہید ہوئے وہ سرزمین آزاد ریاست جموں کشمیر اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتے ہوئے کشمیر کے لیے, پاکستان کے لیے. اس تاریخی مقام پر جہاں پہ سردار ابراہیم خان کا مونیمنٹ ہے, مینار ہے, بالکل کیمرے کے پیچھے, اور ہمارے پیچھے یہاں پہ انٹرنس ہے اس یادگار کی, اس تقریب کی جس کا افتتاح آج یہاں پہ ہوا ہے. اور یہ تاریخی یادگار ہے, یہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ موجود تھے اس افتتاح میں. ظاہر صدر پاکستان آئے تھے, آرمی چیف آئے تھے, آزاد ریاست جموں کشمیر کی جو سیاسی قیادت ہے وہ موجود تھی. وہاں پہ جو ہمارے شہید ہیں, ان کے جو رشتہ دار ہیں, ان کے قریبی لوگ ہیں, ان کے بھائی ہیں, ان کے والدین ہیں, وہ بھی یہاں موجود تھے. ان میں سے ایک جو ہیں میرے ساتھ ہیں یہاں پہ, والدہ ہیں, اور وہ والدہ ہیں لیفٹیننٹ ناصر حسین خالد سلیریہ شہید کی, ایک پاکستانی سولجر, ایک پاکستانی نوجوان
جو ستمبر 2020 میں شہید ہوئے، جن کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے شہادت کے علاوہ کہ انہوں نے کشمیر پر، جب وہ اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے پاکستان کے باہر تھے تو ان کو جہاں موقع ملا انہوں نے وہاں پہ کشمیر پر بات کی. ان کی تصویریں آپ ابھی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. میں ان کی والدہ محترمہ سے اس وقت بات کرنے جا رہا ہوں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے یہاں پہ. تو آپ اپنے بیٹے کے بارے میں پہلے بتائیں گی. میں الحمدللہ لیفٹیننٹ ناصر حسین شہید کی والدہ ہوں. مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پہ کہ میرے بیٹے نے اپنی جان کا نذرانہ اپنے ملک پاکستان کے لیے دیا. میرے ہسبینڈ بھی 2001 میں شہید ہو گئے تھے، چونکہ شہید کی فیملی ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے بیٹے نے اپنے ملک کا نام جو ہے سربلند کیا. بچپن سے ہی بہت لائق، بہت جینیس، تو سبھی کے بچے ہوتے ہیں، لیکن ناصر تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا. پی ایم میں جوائن کرنے کے بعد وہاں پہ 1 سال کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی اور ماشاءاللہ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اسے آسٹریلیا میں بھیجا گیا پی ایم اے کی طرف سے. تو آسٹریلیا میں جا کے ناصر نے اپنے ملک پاکستان کو پریزنٹ کیا. وہاں پہ پاکستان کی بہت اچھی ترجمانی کی اور وہاں پہ اس کو آسٹریلین بیسٹ کیڈٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا 16 ملکوں کے درمیان. اس کے علاوہ مورسین فیملی کا ایوارڈ بھی جو کسی پہلے پاکستانی کا ہے وہ ناصر حسین کو ملا الحمدللہ. اس کے بعد کشمیر بھی انہوں نے کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کافی زیادہ اپنی خیالات کا اظہار بھی کیا. وہاں پہ پاکستان کی اور کشمیر کی ترجمانی بھی کی. اور 3 ستمبر 2020 کو میرا بیٹا ملک کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمائی. آسٹریلیا میں چونکہ وہاں سے وہ پاس آؤٹ ہوئے تو آسٹریلیا میں ان کے لیے یادگار بنائی گئی اور ایک طرف پاکستان کا جھنڈا اور ایک طرف آسٹریلیا کا جھنڈا اور درمیان میں میرے بیٹے کی تصویر رکھ کے اس کو خراج تحسین پیش کیا گیا. اور وہاں پہ جس روم میں ناصر حسین رہ کے پڑھتے تھے اس روم کو بھی ناصر حسین کے نام سے منسوب کیا گیا. اور اعزاز ہے ہمارے ملک پاکستان کے لیے کہ ایک جو دوسری کنٹری ہے انہوں نے اتنا اپریشیٹ کیا اور ناصر حسین اپنے ملک پاکستان کو بڑے اچھے طریقے سے اس نے پریزنٹ کیا اور مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پہ اور میں خوش ہوں. میں آپ سے یہ پوچھوں گا اور لیفٹیننٹ ناصر حسین خالد سلیریہ شہید کے چھوٹے بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں یہاں پہ. آپ کا تعلق مظفر آباد سے ہے؟ مظفر آباد آزاد کشمیر سے ہے. میں کشمیری ہوں اور جب 12 نومبر 2020 کو آسٹریلیا میں جب تقریب کا انعقاد کیا گیا میرے بیٹے کی یاد میں ان کو سلامی پیش کی گئی اور پاکستان آزاد کشمیر کا نام جب وہاں پہ چلنے لگا کہ آزاد کشمیر کے شہر مظفر آباد سے ایک ہونہار اور قابل جو لیفٹیننٹ ناصر حسین تھے انہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا اور میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میرے بیٹے نے اپنے ملک اور قوم کا نام روشن کیا اور اپنے ملک کے لیے جان دی. لیفٹیننٹ ناصر حسین خالد سلیریہ شہید نے ہر پاکستانی کے لیے یہ قربانی دی ہے تو اس لیے آپ جو ہیں وہ اور ناصر ہمارے ہیرو ہیں. صرف آپ کے ہیرو نہیں ہیں، یہ تو اس پورے ملک اس قوم کے ہیرو ہیں. اور ہمیں آنیسٹلی میڈیا میں ہمیں بھی خوشی ہے کہ ایسے موقعوں کے اوپر ناصر حسین شہید کو اور آپ کو بہادر والدہ ایسے سولجر کی، پاکستان کے ایسے سپوت کی، آپ کو یہ ملک ہم آپ کو نہیں بھولے. اور میں آپ سے سننا چاہوں گا آپ کے تاثرات جب آپ یہاں پہ تھیں صبح کو اور آپ نے یہ شہداء کے نام جن میں آپ کے بیٹے کا نام بھی ہے اور یہ پاکستان میں سب سے بڑا لسٹ ہے، یہ واحد مقام ہے اوپن ایئر جہاں پہ شہداء کے نام پبلک ڈسپلے ہوئے ہیں. آپ کے تاثرات جو صبح کو تھے وہ کیا تھے، مجھے تھوڑا سا بتائیں. جب میں یہاں آئی ظاہرہ اتنے سارے شہداء کی انہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے دے کے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد میں وہ شامل ہوئے تو میرے دل میں بڑی تڑپ تھی اور بڑا لہو گرما رہا تھا کہ ہمیں موقع ملے تو ہم بھی جا کے اپنی جو ہے اپنے ملک اور قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے سے گریز کبھی نہیں کریں گے. اس وقت ہم یہاں پہ وینیو پر ہیں جہاں پہ یادگار کا افتتاح ہوا ہے اور یہاں پہ پورے پاکستان سے ایجوکیشنسٹس اور اسٹوڈنٹس آئے ہیں. یعنی سیریسلی پورا یہ آپ سمجھیں کہ منی پاکستان تھا یہ جو ایونٹ ہے. ان میں سے ان لوگوں میں سے جو پورے پاکستان سے آئے ہیں ان میں ایک میرے ساتھ ہیں یہاں پہ
मिस सुमेरा खलील जो कि लाहौर से आई हैं. The reason that we are here is because we have a Kashmir Society at Government College University Lahore, and our pride and our honor is that the Governor Punjab is the co-patron-in-chief for that society, and the patron-in-chief for the society is our worthy Vice Chancellor, Professor Dr. Asghar Zaidi, and it was actually his vision that he wanted to initiate a society or a platform where our students could be the voice of the Kashmiris, and they have arranged a lot of seminars, they have arranged a lot of webinars, and Mashal Hussain Malik is also the co-patron-in-chief for the society. She has visited Government College University for a lot of times and she has talked to the students. Then Sardar Masood Khan has visited Government College and he spoke to the students and he had a very interactive seminar. अच्छा मिस सुमेरा, हम जहाँ पे खड़े हुए हैं अभी और मैं नाज़रीन को बता रहा हूँ बस कि मैं और आप एक तो सरदार इब्राहिम खान के मॉन्यूमेंट के सामने खड़े हुए हैं, लेकिन हमारी बैक साइड पे ये जो आप देख रहे हैं ये एंट्रेंस है, मदखल है जो उस टनल का जहाँ पे अवीज़ा हैं, तस्वीर कश्मीर जद्दोजहद आज़ादी के जो सियासी कायदीन हैं और जो शहीद हुए इस जद्दोजहद के अंदर. पहले तो आप मुझे बताएं मिस सुमेरा, हाउ डिड यू मेरे लिए कम से कम फॉर मी, यानी आप इसको छोड़ें कि मैं कोई टीवी एंकर हूँ या यहाँ कवरेज के लिए आया था या हम पार्ट थे ऑर्गेनाइजर्स के साथ, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ एज अ पाकिस्तानी आई एम सो प्राउड कि मुझे ये मौका मिला, तारीख़ी मौका है कि इस किस्म की यादगार हमारे यहाँ, आपको पता है सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन बहुत कम है, आर्टिस्टिक जो कॉन्फ्लिक्ट को हम आर्ट के थ्रू जो है दुनिया को दिखाएं, और ये आर्ट के थ्रू काम हो रहा है. तो मैं बड़ा फ़ख्र कर रहा हूँ कि जो इंफॉर्मेशन वारफेयर होती है उसमें ये हिस्सा है और उसके इफ्तिताह में हम मौजूद हैं. मैं आपके तासुरात सुनना चाह रहा हूँ. You just gave me goosebumps because that's what I'm getting since I'm here since morning. क्योंकि यहाँ पे एक तो मधु किए जाना और उसके बाद यहाँ पहुँच भी जाना और उसके बाद फिर इस तकरीब का हिस्सा बनना और फिर इस यादगार को जब हमने walk out, when we walked through the whole monument, the names which are there, the wall which is there, and the frames that we saw, it was like walking through the resistance of Kashmiri people. And it is so beautiful, and as you said that art when it meets resistance, it is as beautiful as this monument is. And art when it meets resistance, ये तो आपने कोई आर्टिकल या किसी किताब का टाइटल दे दिया है, आर्ट when it meets resistance. मैं इख्तिताम पे फैज़ साहब के अल्फाज में एक पैगाम देना चाहूँगी. जुल्म का जहर घोलने वाले कामरां हो सकें आज न कल, जलवा गाहे विसाल की शम्में वो बुझा भी चुके तो क्या, चांद को गुल करें तो हम जाने. तो ये जो मॉन्यूमेंट है ये इसी चीज़ की अक्कासी करती है कि चांद को गुल करें तो हम जाने. अभी तो उम्मीद भी है, हौसला भी है और हिम्मत भी है और इंशाल्लाह ये जंग हम जीतेंगे. मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन वानी है. मैं भारतीय मकबूजा कश्मीर का रहने वाला हूँ. वहाँ के मजालिम से तंग आकर आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ और यहाँ पर तहरीक आज़ादी कश्मीर के कारकुन की हैसियत से कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, मैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी करता हूँ. यौम यकजहती कश्मीर के दिन पर आज जो मुज़फ़्फ़राबाद में कश्मीर एजे के मोनूमेंट का इफ्तिताह किया गया, ये मोनूमेंट देखकर दिल बहुत खुश हुआ. मैं तमाम हुकूमत आज़ाद कश्मीर, अफवाज पाकिस्तान, उन इंजीनियर्स को, उन आर्किटेक्ट्स को जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया, उन रिसर्चर्स को जिन्होंने रिसर्च करके ये तमाम तस्वीर, ये तमाम हिस्ट्री यहाँ पर तहरीर की है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक मशअल राह होगी. और साथ साथ जिस तरह से आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों को तहरीर किया गया है, उनको एक सनद के तौर पर वहाँ लिखा गया है, ये भी हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक मशअल राह है. ये मोनूमेंट का होना, एक तरफ तो हम अपने असलाफ को खराज तहसीन पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं, दूसरी तरफ हमारी आने वाली नस्लें जो है इससे बहुत सारा सबक हासिल कर सकती हैं अपनी सकाफ़त के बारे में, अपनी मुसलसल जद्दोजहद के बारे में. इस वक्त जब हम यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं तो हम देख रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम हिंदुस्तान ने रवा रखा है, शायद दुनिया की तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती है. हिंदुस्तान की सरकार की इंसानी हकूक़ की पामाली और वहाँ पर जो हमारे
قائدین کو نظر بند کیا گیا ہے، وہاں پر ہر قسم کی قدغنیں ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کو اپنے بچوں کے جنازوں میں شرکت کی اجازت نہیں ہے، قائدین کے جنازوں کی شرکت نہیں ہے، اور وہاں ہی لوگ اپنے بچوں کی قبریں کھود کر اپنے بچوں کے لاشوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اطہر مشتاق وانی جو پلوامہ کا ایک نوجوان تھا جسے ماورائے عدالت قتل کیا گیا، آج سے تقریباً 8 ماہ پہلے ابھی بھی اس کا باپ اپنے بچے کی لاشے کا انتظار کر رہا ہے قبر کھول کر۔ یہ مظالم انتہا کو پہنچ گئے ہیں۔ ہماری جو ڈیموگرافکس چینج کرتا ہے ہندوستان، اور اس طرح سے وہاں پر ہماری زبان، ہماری تعلیم اور ہر ایک چیز پر ہندوستان کا حملہ جاری ہے۔ آج ہم حکومت پاکستان کے عوام اور ہر اس شخص کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس یکجہتی میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ میرا نام شمیم شال ہے، میں مقبوضہ جموں کشمیر سے تعلق رکھتی ہوں اور میں کشمیری خواتین اور بچوں کی دنیا بھر میں، اقوام متحدہ میں اور پاکستان میں آل پارٹی یوتھ کانفرنس میں نمائندگی کرتی ہوں۔ آج کے دن کے حوالے سے جب آزاد جموں کشمیر کے اس چوک میں یادگار کشمیر کا یہ دن، اور آج کے دن کے حوالے سے کہ آج یکجہتی کشمیر ہے اور پوری پاکستان کی ریاست کے تمام ستون اور آزاد کشمیر کی عوام بالخصوص یہ دن جو منا رہے ہیں، ان میں یہ دیکھ کے حیران ہو گئی کہ آج کے دن انہوں نے خواتین کی جو تصاویر اور خصوصاً حسین بی بی کی یہ تصویر دیکھ کے مجھے یاد آ رہا ہے کہ یادگار شہداء میں مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام نے اور خصوصاً وہاں کی خواتین نے جو بھرپور قربانیاں دی اور حصہ لیا 1931 میں سری نگر سے، بارہمولہ سے، پلوامہ میں اور سوپور میں وہ شہید کی گئی، اور اس کے بعد 1947 میں پہلی بار ہاف وڈوز کا جو لفظ ہم نے سنا ہے 1990 میں ان کو پش بیک کیا گیا، ان کے شوہروں کو وہ آزاد کشمیر کی طرف دھکیلے گئے، اور اس کے بعد 1990 میں ہم دیکھ رہے مسلسل مقبوضہ جموں کشمیر کی قیادت کے پیچھے وہاں کی خواتین، اور انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا، جس میں ختیجہ بیگم سر فہرست ہے، جس نے اپنے مجاہدین کو، اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ہندوستان کے 30 بلیٹ اپنے جسم پر لے لیے اور ان کو بچاتے بچاتے شہید ہو گئی۔ آمنہ بانو جس نے اپنے گھر سے پہلا بچہ یہ بھیج کر یونیورسٹی سے اٹھا لیا کہ جب تک میرے گھر سے اس کاروان میں کوئی شامل نہیں ہوگا تب تک میں کسی کو یہ نہیں کہنے کے قابل ہوں گی کہ ہمیں جدوجہد میں اپنا حصہ ادا کرنا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کی قیادت کے پیچھے ان کی خواتین جیلوں میں بند ہے، آسیہ اندرابی صاحبہ، ان کی 2 کارکن، 12 خواتین، نسیمہ بانو، اور وہ ڈاکیومنٹ جو ہندوستان کے خلاف دنیا بھر میں سراہا گیا ہے، زمرد حبیب نے اپنی پرزنر نمبر 100 جب اس کو لکھا ہے، تحریر کیا ہے، وہ پہلا FIR ہندوستان کے خلاف ہے۔ آج کے دن ہم پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جس طرح سے وہ ہمارے پیچھے کھڑے ہیں، اس جدوجہد کے پیچھے جس طرح سے یہ ریاست کھڑی ہے، تو انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی، ہم انشاءاللہ آزاد ہوں گے۔ اس یادگار پر بڑے لوگ آ رہے ہیں، ان میں سے یہ 2 نوجوان کپل میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، مہوش چغتائی ہیں اور جنید چغتائی ہیں، دونوں کا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے۔ کیا آپ نے سنا ہے اس کے بارے میں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یہ ایک مونیومنٹ بنایا گیا ہے جہاں پر شہدائے کشمیر کے بارے میں آپ کو پوری معلومات دی گئی ہیں کہ کون کون کس ایئرس میں جو ہے یہاں پہ شہید ہوئے ہیں اور ان کی کیا سیکریفائسز ہیں۔ پیچھے کچھ والز ہیں اور ان کے اوپر جو ہے کوٹس لکھے ہوئے ہیں قائد اعظم اینڈ UN سے ریلیٹڈ، اینڈ اٹ از اے ویری گڈ اسٹیپ بائی JK گورنمنٹ۔ میرا نام شیخ عبدالمتین ہے اور میں سری نگر انڈین آکوپائڈ کشمیر کا رہنے والا ہوں۔ آج ہم 5 فروری کے حوالے سے یہاں پہ موجود ہے کیونکہ پوری پاکستانی قوم، چاہے وہ پاکستان میں ہے یا دنیا کے کسی کونے میں ہے، وہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن مناتے ہیں۔ اصل میں کشمیریوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم آپ کی اس جدوجہد میں برابر کے شریک ہیں اور کشمیری ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ میں یہاں پہ اس وقت جموں کشمیر مونومنٹ میں موجود ہوں۔ میرے پیچھے میرے قائد سید علی شاہ گیلانی جو کہ اب مرحوم ہے، ویٹرن لیڈر ہمارے تھے، مجھے یہ شرف بھی حاصل ہے، میں ان کے ساتھ 2 سال جیل میں رہا ہوں۔
इनकी तस्वीर को देख के ये पता चलता है कि ये हमारी जो जदोजहद है ये इसकी एंडोर्समेंट है जो इनकी यहाँ पे तस्वीर अवेज़ान है। कश्मीर और पाकिस्तान जो है ये लाजमी मलजूम है। हम कश्मीरी समझते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो रुख है। कश्मीर और पाकिस्तान जो है कि वो एक है और पाकिस्तान और कश्मीरों की दिल की धड़कनें एक साथ धड़कती है। I'm Uswa Iftikhar from Azad Kashmir, Muzaffarabad, and today I'm here to attend this event in the memory of the people of Kashmir who have sacrificed their life for their independence, and the monument which is depicting their emotions, that they need our help, that they need their rights, and they need the world's attention. अहले पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम जो हक की खुद इरादियत की जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके सॉलिडेरिटी के लिए ये दिन 5 फरवरी पाकिस्तान के कोचे कोचे में हर प्रोविंसेस में ये दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद अक़वाम आलम को ये बताना है, बिलखुसूस भारत को ये पैगाम देना है कि कश्मीरी तनहा नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी कौम उनके शाना बशाना खड़े हैं और मकबूजा कश्मीर के अवाम अपने पाकिस्तानी भाइयों का पॉलिटिकल, मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट के शुक्रगुजार हैं। मेरा नाम राजा आरिफ खान है और मैं मकबूजा कश्मीर से बतौर महाजर मैंने हिजरत की है। मकबूजा कश्मीर के अंदर इस वक्त जिस तरह इंडियन आर्मी ने वहाँ पर इंसानी जुल्म जो ढहा रहे हैं, वहाँ पर जिस तरह उन्होंने बेगुनाह लोगों को शहीद किया हुआ है और उनका ये एजेंडा है कि जो मुसलमान अक्सरियत है वहाँ पर मकबूजा कश्मीर के अंदर उसको अक़लियत में तब्दील करना है। ये हिंदुत्व का एजेंडा शुरू से ही रहा है। ख्वाजा मोहम्मद इकबाल मेरा नाम है। हम 1992 में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से माइग्रेट होकर यहाँ आज़ाद कश्मीर में आए हैं और चूँकि मकबूजा कश्मीर में जुल्म की जो दास्तान है वो आजकल के इस मीडिया के दौर में वो पूरे वर्ल्ड पे अयां है और यहाँ हमारे आने के बाद पाकिस्तान ने इस हमारे मौक़िफ़ की तायद की और 1990 में उन्होंने एक 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर करार दिया और इसी के तसलसल में जब पाकिस्तान के इस एक्सेप्टेंस के तसलसल में दुनिया ने भी हमारे इस मौक़िफ़ की तायद की और इसके बारे में यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस मौजूद हैं और इंडियन गवर्नमेंट जो अपनी आवाम से हमेशा से झूठ बोलती आई है, वो उनके बच्चों को, उनके कमीशन ऑफिसर्स को, उनकी आर्मी को और उनके डिफरेंट लोगों को ला के कश्मीर में मरवा रही है। कश्मीरी इंडिया के साथ ना कभी पहले थे, ना रहना चाहते हैं और ना आइंदा इंशाल्लाह कभी रहेंगे। अब हम अपने आज के प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुँचे हैं। हमें फ़ख्र है, हम बहुत खुश हैं कि हम 5 फरवरी 2022 एक तारीख़ी लम्हा मुज़फ़्फ़राबाद शहर के लिए भी और आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के लिए भी, क्योंकि आज के दिन पहली मर्तबा बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमारे पास कोई ऐसा मुजस्मा नहीं है जो सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन करे, जो पब्लिक में कहीं लगा हुआ हो, कहीं पे भी पाकिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में, और जहाँ पे फ़न और मुज़ाहमत दोनों इकट्ठी हों, माँ सिवाय इस यादगार के जिसका नाम है जम्मू कश्मीर मॉन्यूमेंट, जहाँ पे आर्किटेक्चर, खूबसूरती, फ़नून लतीफ़ा, डिज़ाइन और मुज़ाहमत, रेजिस्टेंस सब एक ही जगह इकट्ठी हैं और शुहदा के नाम भी हैं और OIC भी है, कश्मीर भी है, सितारा हिलाल भी है, अक़वाम मुत्तहिदा भी हैं और सबसे अहम जो है जिस बात पे मैं ये प्रोग्राम ख़त्म करना चाह रहा हूँ वो मेरे पीछे सरज़मीन पाकिस्तान बशमूल आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर और मकबूजा कश्मीर भी और पाकिस्तान के दिल में चिनार का पत्ता, ये जो सिंबल है, ये जो खूबसूरती है पीछे, ये लामिसाल है। हकीकतन ये खूबसूरती जो मैं अपने पीछे देख रहा हूँ ये बयान अपने आप को ख़ुद करती है और इसी के साथ ही मैं आज का प्रोग्राम अख्तिताम पे हमारा पहुँचता है। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे साथ थे। उम्मीद है कि प्रोग्राम ज़्यादा लंबा नहीं हुआ होगा। तारीख़ी लम्हा था, आप भी शरीक हुए हैं। मैं अहमद कुरैशी, कैमरे के पीछे अली बल्ती, हमारे जाहिद जतोई साहब यहाँ पे हैं और PTV की तमाम जो यहाँ पे टीम है, इधर भी और मुज़फ़्फ़राबाद में भी और इस्लामाबाद में भी, जिन्होंने इस पे काम किया। आज के प्रोग्राम पे थोड़ा सा मुश्किल था, उन सब की तरफ से जो है
میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.